اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، نماز میں بھی اور اسی طرح نماز کے علاوہ بھی۔ جب ایک دفعہ شروع میں پڑھ لی گئی تو پھر درمیان میں کسی سورت سے پہلے، پارے سے پہلے، رکوع سے پہلے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح جب تلاوت شروع کرنے لگے ہیں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مشرکین کے اندر رواج تھا کہ وہ اپنے کاموں کا آغاز بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اس میں حکم ہی یہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اب بتوں کے نام سے کسی چیز کا آغاز نہیں بلکہ اللہ کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے لے کر ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے۔ البتہ نماز میں اور نماز کے علاوہ میں اتنا فرق ہے کہ شروع میں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز کے اندر ہیں تو سورۃ فاتحہ کے شروع میں جب بسم اللہ پڑھ لی تو آگے اگر ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس کے شروع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ میں ہر سورت سے پہلے پڑھنی چاہیے سوائے سورۃ توبہ کے۔ چنانچہ جب سورۃ فاتحہ شروع کی تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آگے سورۃ بقرہ شروع کی تلاوت کے دوران تو وہاں بھی پڑھیں گے، تو یوں تلاوت کرتے کرتے جو بھی سورت آتی جائے گی پڑھتے جائیں گے۔ لیکن نماز کے اندر ہر سورت سے پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نماز میں اور نماز کے باہر کا فرق ہے۔ باقی رہی سورۃ توبہ، اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر تو ہم پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں تو پھر سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی آگے سورۃ توبہ شروع کر دی جائے۔ اور اگر قرات ہی سورۃ توبہ سے شروع کرنے لگے ہیں تو پھر وہاں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھنے کی وجہ جو ہمارے ماحول میں مشہور ہے وہ صحیح نہیں، بس وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان دو رائے ہو گئی تھیں کہ یہ سورۃ توبہ پہلی سورت کا حصہ ہے یا الگ سورت ہے۔ چونکہ دونوں طرف مساوی رائے تھی اس لیے پھر اس کا نام تو الگ ہی رکھا، البتہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وگرنہ اور کوئی وجہ ممانعت کی موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر پہلے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سورۃ توبہ ہی سے شروع کرنے لگے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں چیزیں پڑھی جائیں گی۔ بلکہ بعض نسخوں میں بھی مخصوص طرح کی اعوذ باللہ لکھی ہوتی ہے سورۃ توبہ کے شروع میں سائڈ پر، تو وہ بھی غیر تصدیق شدہ نسخوں کے اندر لکھی ہوتی ہے جو لوگ اپنی مرضی سے چھاپ دیتے ہیں۔ جو باقاعدہ طور پر علماء کی نگرانی میں نسخے چھپتے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رات کو دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، چراغ بند کرتے وقت، پہلے چراغ ہوتے تھے، آج کے چراغ لائٹیں ہیں، چنانچہ لائٹیں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بٹن بند کرنے لگے ہیں، بٹن چلانے لگے ہیں، جو خطرات اس وقت چراغ سے ہوتے تھے وہی خطرات اس وقت بجلی سے بھی موجود ہیں۔ اگر اس وقت کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چراغ سے گھر کو آگ لگ جاتی تھی تو آج کل بھی بجلی سے
شارٹ سرکٹ سے گھر جلتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی بسم اللہ بٹن چلانے سے پہلے، بٹن بند کرنے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جوتا پہننے سے پہلے، جوتا اتارنے سے بعد پہلے، اور اسی طرح سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، ہر موقع پر آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک مسلمان گویا عہد کی تجدید کرتا ہے اور اپنی وفاداریاں اللہ تعالیٰ سے ثابت کرتا ہے، اور یہ تاثر دیتا ہے کہ اے اللہ ہمارا کوئی کام بھی آپ کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ جملہ ایسا ہے کہ نہ تو اس پر کوئی دقت خرچ ہوتی ہے، نہ کوئی زور لگتا ہے، کوئی وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، بلکہ ہمارے ذاتی ضروریات سے متعلق جتنے کام ہیں، کہ وہ بھی سارے کے سارے عبادت بن جاتے ہیں۔ تو ایک نسخہ کیمیا جیسے ہوتا ہے کہ تانبے کو سونا بنانا، بلکہ یہ تو مٹی کو سونا بنانے کے مترادف ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ ایک خاک کی طرح بس ختم، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہی ہمارے لیے نیکیاں اور ثواب بن جاتا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ برتن ڈھانپنے لگے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے، تو ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ انسان لقمہ ایک کھانے لگا ہے تو شروع میں بسم اللہ پڑھ کے یہ تاثر دیتا ہے کہ اے اللہ اس لقمے کے شروع سے لے کر میرے ہاتھوں تک پہنچنے کے دوران آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، بادل، بارشوں کا یہ سارا نظام قدرت کا نہ جانے کیسا کیسا نظام استعمال ہوا ہے، پھر لاکھوں لوگ اس کی کاشت میں، اس کو کاٹنے میں اور یہاں تک پہنچانے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی طاقت کو دیکھیں تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ایک لقمہ بھی حاصل کر پاتے، صرف محض آپ نے اپنے فضل سے یہ لقمہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تھوڑے سے پیسے لگا کر ہم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، تو اے اللہ یہ تیرے ہی نام کی برکت ہے، تو یہ تاثر ہم دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز پی وہ جا کے زہر بن گئی، کچھ کھایا وہ جا کے موت کا سبب بن گیا، لیکن جہاں پر بھی آپ ایسے واقعات سنیں گے تھوڑی سی ٹو میں پڑھیں تو وہ ساری بغیر بسم اللہ کے استعمال شدہ چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، یہ چیزوں کی تاثیر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ جس پانی پر، پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ کے ہم پئیں گے اس کی تاثیر اور ہوگی، اور جو بغیر بسم اللہ کے پئیں گے اس کی تاثیر اور ہوگی۔ تو یہ باقاعدہ لیبارٹریوں کے ٹیسٹ میں بھی اس کے فرق دیکھے گئے ہیں، تو اس لیے ہر لقمے سے پہلے، ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری صحت کے تحفظ کا بھی ضامن ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر جملہ، بڑا جاندار جملہ ہے، ہر کام سے پہلے کی ایک دعا ہے۔ ویسے تو موقع موقع کی اور دعائیں بھی موجود ہیں، یہ ایک ایسی دعا ہے جو مشترک دعا ہے، ہر کام کی دعا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔